بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء، آج ہم آپ کی درسی کتاب سے حمد اور نعت کی دہرائی کریں گے۔ یہ سبق ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے ہم حمد کی تعریف دیکھیں گے کہ حمد کیا ہوتی ہے۔ حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں۔ اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حمد کی تعریف تھی۔ تو اب ہم دیکھیں گے نعت کہ نعت کی تعریف کیا ہے۔ تو نعت کی تعریف پہلے بھی میں آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ تو ابھی دیکھیے، نعت ایسی نظم جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ حمد میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا۔ تو حمد میں جو پہلا بند تھا اس میں شاعر نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات کو بیان کرتے ہوئے شاعر نے کہا تھا، زمین پر باغ، پھول، چرند پرند اور آسمان پر تارے اللہ تعالیٰ کے وسیع اختیار اور طاقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ زمین و آسمان اتنے خوبصورت سجے ہوئے ہیں کہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے دوسرے بند میں کیا تھا کہ دوسرے بند میں شاعر خود سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت باغ، چاند، سورج، چراغ کس نے روشن کیے؟ آخر کوئی نہ کوئی ہستی تو ہے نا جس نے یہ اتنی خوبصورت چیزیں بنائیں، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سجا سنوار کر انتہائی خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ پھر آخری بند میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کا جو سیدھا راستہ ہے وہ کیا ہے، وہ بتاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں عطا کردہ ہر نعمت کے لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی تمام تر ضروریات کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، اور اس بات پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ زمین اور آسمان میں موجود تمام اشیاء صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اسی کی تعریف کرنی چاہیے، اور ہر ضرورت کے لیے اس کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ اب دیکھیں یونٹ نمبر 2 جو ہمارا ہے، سبق نمبر 2 نعت، اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں جو تھی وہ پڑھی تھی۔ تو ابھی دیکھیں بند نمبر 1۔ جی طلباء، دیکھیں بند نمبر 1 میں شاعر نے ان خوبصورت تبدیلیوں کا ذکر کیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد ہوئیں۔ اس لیے شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مکہ میں پھیلی ہوئی برائیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ختم ہو گئیں، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد ویرانے میں بہار آ گئی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں گے ہم بند نمبر 2۔ تو دوسرے بند میں شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی خوبیوں کو بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق، نرم گفتگو اور انصاف جیسی خوبیوں کی وجہ سے ہر طرف اچھائی پھیلا دی، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اچھا اور اچھائی پھیلانے والا ہے۔ آخری بند میں شاعر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے امیر غریب اعلیٰ ادنیٰ کا فرق ختم ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو ہدایت کا سیدھا راستہ دکھایا تاکہ تمام مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور سچے نبی کہلانے والے ہیں، اور آپ نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی بھلائی چاہی، تمام انسانیت کی بھلائی چاہی، اور انسانوں کو بھلائی کی دعوت دی ہے۔ یہ طلباء ہماری آج کی نعت کی تشریح تھی۔ اب دیکھیں کہ اس کے آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ حمد اور نعت میں فرق آپ کا سوال ہے، تو اس کا جواب اپنی نوٹ بک پر پہلے لکھ چکے ہوں گے۔ تو ابھی دوبارہ دیکھیے کہ کیا آپ کو یہ سوال یاد ہے، حمد اور نعت میں کیا فرق ہے، یہ اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ اور دوسرا سوال ہے آپ کا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے چند کے نام لکھیں۔ ٹھیک ہے، اور سوال نمبر 3 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی خوبیوں کا ذکر کریں۔ ایٹ لیسٹ آپ لوگ 10 اخلاقی خوبیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی تھا۔